آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صل علی محمد افضل صلواتک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ۔ ثم پھر، انتم تم، ہؤلائی وہ لوگ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون اور نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ، منکم تم میں سے، من دیارہم اپنے وطن سے یا اپنے گھروں سے، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو جلا وطن کرتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم گناہ کا کام کر کے، والعدوان اور نافرمانی کر کے، پھر تم ان پر گناہ اور نافرمانی کر کے چڑھائی کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اور ان اگر، یاتوکم وہ لے آئے تمہارے پاس، اور اگر وہ تمہارے پاس لے آئے اسارا قیدیوں کو، تفادوہم تو تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، اور وہ محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کو جلا وطن کرنا۔ افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو، فما پس ما کیا، پس کیا، جزاء بدلہ ہے یا کیا سزا ہے، من یفعل من جو شخص، یفعل کرتا ہے، ذالک یہ، بس کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو یہ کام کرتا ہے، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور یوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی کی طرف، اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وما اللہ اور ما نہیں، اللہ اللہ تعالیٰ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل غافل، عما اس چیز سے، تعملون جو تم کام کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کام کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی کہ انہی گناہوں کو جو پچھلی آیت میں بیان فرمائے ہیں ان کو ذرا تفصیل کے ساتھ، ذرا وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تمہارا ایک گناہ یا ایک برائی تو تمہارے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو قتل کرنے سے روکا ہے، لیکن تم لوگ اپنوں کو ہی، یعنی بنی اسرائیل، تم اپنوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور دوسرا جو اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور اپنے ہی لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر کے، ان پر جبر کر کے ان کو جلا وطن نہیں کرنا، تو تم نے یہ بھی کام کر دیا کہ اللہ رب العزت نے زبردستی جلا وطنی کو منع فرما دیا،
کہ کسی کو گھر سے نہیں نکالنا، کسی کو زبردستی جلاوطن نہیں کرنا، لیکن تم نے یہ کام بھی کر دیا کہ لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کو جلاوطن کرتے ہو، ان کے گھروں سے ان کا مال لوٹتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم اپنی ہی قوم پر چڑھائی کر دیتے ہو، حالانکہ بالاسم والعدوان یہ واضح گناہ اور نافرمانی ہے کہ جو تم اپنی ہی قوم پر کسی دوسری قوم کی طرفداری کرتے ہوئے چڑھائی کر دیتے ہو اور ان پر ظلم اور زیادتی کر کے ان کو جلاوطن کرتے ہو، ان کو قتل کرتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے ان کی ایک اور بری عادت کو ارشاد فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر کوئی تمہارے پاس قیدی کر کے لایا جائے، یعنی یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص قید ہو کر ان کے سامنے لایا جاتا ہے، تفادوہم، تو اس کا فدیہ ادا کر کے اس کو پھر چھڑا بھی لیتے ہیں۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو جلا وطن کرنا یہ تو تم پر پہلے سے ہی حرام ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں پر ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ جب بھی کوئی ان کی قوم کا قیدی ہو کر آئے گا یا دوسری قوم جو ہے مخالف لوگ اس کو قید کر لیں گے اور وہ قیدی ان کے سامنے لایا جائے گا تو پھر یہ لوگ اس کا فدیہ ادا کریں گے، تفادوہم، تو وہ ان کا فدیہ ادا کر کے اس کو قید سے رہائی دلوائیں گے۔ یہ شریعت میں ان پر واجب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قیدی کو چھڑانا واجب تھا اور قیدی کا فدیہ ادا کر کے چھڑانا یہ ان پر حکم لاگو تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے جو قتال یعنی قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، لوگوں کو گھروں سے جلا وطن کر دینا، ان کے گھروں کو لوٹنا، ان کو مارنا پیٹنا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ بھی تو تم پر حرام ہے کہ ناحق قتل کرنا، اپنی قوم کے لوگوں کو قتل کرنا یہ بھی حرام ہے اور اسی طرح جلا وطن کرنا بھی حرام ہے، لیکن وہ دو کام تو تم کرتے رہتے ہو اور جب فدیہ دینے کی بات آتی ہے تو پھر فدیہ دے کر لوگوں کو چھڑا لیتے ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ان کی اسی برائی کو ارشاد فرمایا کہ بعض باتیں اپنی کتاب اللہ کی یعنی تورات کی، بعض باتیں تو آپ مان لیتے ہو اور بعض باتیں ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اسی برائی کو بیان فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے آتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو، یعنی فدیہ دے کر چھڑانے والی بات اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہو، قبول کر لیتے ہو، اور ناحق قتل کرنا، لوگوں کو جلا وطن کرنا اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منکم، کیا سزا ہے اس شخص کی جو اس طرح کے کام کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض حصے کو نہیں مانتے تو اللہ رب العزت نے ان کی سزا مقرر فرما دی الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا کی زندگی کے اندر ہی رسوا فرما دیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنی مرضی کے احکامات کو لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے بعض احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں آ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جو کتاب اللہ کے کچھ حصے کو مان لیتے ہیں اور جہاں پر اپنے مطلب کی بات نہ ہو کتاب اللہ کے اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو عذاب مقرر فرمایا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں، کتاب اللہ کے بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مطلب کے مطابق کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر ہی اللہ رب العزت رسوا کر دیتے ہیں ان کے لیے عذاب یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہی یہ لوگ رسوا ہوں گے، اور پھر آخرت میں ان کا عذاب کیا ہوگا، ان کے لیے کیا ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت سے سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آگے اللہ رب العزت نے اس آیت کے آخر میں تنبیہ فرمائی کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم کتاب اللہ کے تمام احکامات پر من و عن اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔